الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بہتانا وإثما مبینا. معزز ناظرین و سامعین، میرے سامنے اس وقت ایک کلپ آئی ہوئی ہے جو کسی قبر پرست بدعتی جس کا نام غلام ربانی ہے، اس کی یہ کلپ ہے، ایک لمبی تقریر، اور اس لمبی تقریر میں سے 9 منٹ کی کلپ بنائی گئی، اور اس 9 منٹ کی کلپ میں اس نے کچھ ایسی باتیں بیان کی ہیں جو اس کی جہالت پر مبنی ہیں، خاص طور سے مملکت سعودی عرب کے تعلق سے اور فرقوں کی تاریخ کے تعلق سے. جو بات اس نے بیان کی ہے وہ سراسر جہالت، لا علمی اور عدم واقفیت پر مبنی ہے، اور مملکت سعودی عرب سے عداوت، بغض، حسد اور کینہ پر وہ پوری کلپ دلالت کرتی ہے. عام طور سے ایسی کیسٹوں کا یا ایسی تقریروں کا ہم جواب نہیں دیتے ہیں، کیونکہ جو تقریر کرنے والا ہے وہ ہمیں پھنسانا چاہتا ہے، اور توحید و سنت کی دعوت کو جو اس وقت الحمدللہ پوری دنیا کے اندر اس کی نشر و اشاعت ہو رہی ہے، اس پر روک لگانا چاہتے ہیں، اور وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ ہم اسی کا جواب دینے میں لگ جائیں، اور ہماری جو توحید و سنت کی دعوت ہے وہ اس کے اندر سستی آ جائے یا اس کے اندر کمی آ جائے. لیکن یہ کیسٹ یا یہ کلپ میرے بڑے ہی عزیز ساتھی اور مخلص دوست نے بھیجا ہے، اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ اس کا جواب میں آپ لوگوں کے سامنے دوں، جس میں اس نے غلط بیانی سے، کذب بیانی سے، افطرا پردازی، الزام تراشی سے مکمل طور پر کام لیا ہے. اس لیے یہ کلپ میں آپ لوگوں کے سامنے تیار کر رہا ہوں یا میں اس پر تردید کر رہا ہوں. اس نے کہا کہ اسلام میں سب سے پہلا فرقہ شیعہ اور خارجی ہے، 2 صدی میں معتزلہ پیدا ہوئے، اور 3 سے 12ویں صدی تک اسلام کے اندر کوئی فرقہ پیدا نہیں ہوا. اسلام کا ایک معمولی طالب علم جانتا ہے کہ اس کی یہ بات سراسر جھوٹ پر اور جہالت پر مبنی ہے. اسلام میں سب سے پہلا فرقہ شیعہ اور خارجی، گویا کہ شیعہ اور خارجی کو ایک ہی فرقہ سمجھتا ہے، حالانکہ شیعہ اور خارجی دونوں 2 فرقے ہیں، اور خارجی یہ پہلا فرقہ ہے اور شیعہ یہ بعد میں اس سے پیدا ہوئے. اگرچہ دونوں کے عقائد کے اندر بہت ساری مماثلت ہے، لیکن یہ دونوں الگ الگ فرقے ہیں اور الگ الگ ہیں یہ، حالانکہ انہوں نے دونوں کو ایک فرقہ شمار کیا. اس طریقے سے 2 صدی کے اندر معتزلہ پیدا ہوئے، اور پھر 12ویں صدی تک کوئی فرقہ پیدا نہیں ہوا. یہ ان کا دعویٰ جو سراسر جھوٹا دعویٰ ہے. اگر آپ تاریخ پڑھیں گے اسلام کی تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بہت سارے فرقے پیدا ہوئے. ان کے کہنے کا مطلب یہ ہوا گویا کہ اسلام کے اندر صرف 3 اور 4 ہی فرقے پیدا ہوئے، ایک تو شیعہ اور خارجی، تیسرے معتزلہ، بلکہ شیعہ اور خارجی کو تو ایک ہی فرقہ شمار کیا، اور دوسرے معتزلہ، اور تیسرا وہ فرقہ جو انہوں نے بعد میں بیان کیا ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے، وہابی فرقہ. حالانکہ تاریخ کا طالب علم اس بات کو بخوبی جانتا ہے کہ اسلام کے اندر بہت سارے فرقے پیدا ہوئے، بڑے بڑے فرقے پیدا ہوئے، جبکہ ان تمام فرقوں کا نام انہوں نے نہیں لیا اور نہ ہی اسے بیان کیا. مثال کے طور پر جہمیہ، یہ بھی 2 صدی ہجری کے اندر پیدا ہوئے. مرجیہ پیدا ہوئے 1 صدی کے اواخر میں. قدریہ پیدا ہوئے جنہوں نے تقدیر کا انکار کر دیا، یہ بھی 1 صدی کے اواخر میں پیدا ہوئے. ایسے باطنیہ، یہ 4 صدی ہجری کے اندر پیدا ہوئے. باطنیہ ہی کے فرقوں میں سے قرامطہ، نصیریہ، دروز، اسماعیلیہ، بابیہ، بہائیہ، یہ سارے فرقے اسی باطنی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں. یہ 4 صدی ہجری کے اندر پیدا ہوئے، اور مصر پر باقاعدہ 200 سال تک انہوں نے حکومت بھی کی، اور انہوں نے اپنے دور حکومت میں پورے ملک کے اندر
شرک اور بدعات، قبر پرستی، مزار پرستی، ان تمام چیزوں کو رائج کیا، کیونکہ پیدا ہی ہوئے تھے اس لیے کہ اسلام کا ملیہ میٹ کرنے کے لیے، اسلام کا خاتمہ کے لیے، اس لیے اسلام کے اندر وہ ساری باتیں داخل کر دیں جو اسلام کے منافی تھی۔ ایسے ہی آپ دیکھیں گے اشاعرہ 4 صدی ہجری کے اندر پیدا ہوئے اور ماتریدیہ پیدا ہوئے، صوفیہ یہ 2 صدی کے اواخر میں پیدا ہوئے، اور جبکہ 3 اور 4 صدی ہجری کے اندر ان کے مذہب کی خوب نشر و اشاعت کی گئی۔ ایسے ہی 6 صدی ہجری یا اس سے پہلے تقلیدی فرقے پیدا ہوئے۔ تو اس طریقے سے بہت سارے فرقے اسلام کے اندر پیدا ہوئے۔ ان کا یہ کہنا کہ 2 صدی کے بعد سے لے کر کے 12ویں صدی تک کوئی فرقہ نہیں پیدا ہوا، یہ جہالت پر یہ بات دلالت کرتی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے بیان کیا کہ 13ویں صدی میں ایک فرقہ پیدا ہوا ریاض میں، اور 2 گروپ کے لوگوں نے مل کر کے ایک فوج تیار کی، ایک کا نام شیخ ابن عبد الوہاب تھا اور دوسرے کا نام عبدالعزیز تھا۔ انہوں نے فوج تیار کی اور پورے عرب پر قبضہ کر لیا، اور پہلے عرب کا نام حجاز، یمن اور شام تھا، بعد میں اس کا نام سعودی عرب رکھ دیا۔ کس قدر جھوٹ پر مبنی یہ بات ہے، اور کس قدر یہ مملکت سعودی عرب کی تاریخ سے لا علمی اور عدم واقفیت کی بات ہے۔ یہ انسان ویسے ہی کہے گا جس انسان کو اس کے سعودی عرب کی تاریخ کے بارے میں ذرا برابر بھی علم نہ ہو۔ میں تجھے بتاتا ہوں سعودی عرب کی تاریخ کیا ہے۔ سعودی عرب کی تاریخ دعوت و سنت کی تاریخ ہے، توحید کی سنت کی تاریخ ہے، شرک سے بیزاری کی تاریخ ہے۔ اس لیے مملکت سعودی عرب کی تاریخ وہی پڑھے گا جسے توحید سے محبت ہوگی، سنت سے لگاؤ ہوگا، اور جسے شرک سے، بدعت و خرافات سے، قبر پرستی سے، مزار پرستی سے محبت ہوگی، وہ کبھی مملکت سعودی عرب کی تاریخ نہیں پڑھے گا۔ اور میں تمہیں بتاتا ہوں مملکت سعودی عرب کی تاریخ کیا ہے۔ تم نے خلط ملط کیا ہے، غلط بیانی سے کام لیا ہے، اور تم نے حقیقت لوگوں کے سامنے بیان نہیں کی ہے۔ ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ اور ہے، ملک عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ اور ہے، تمہیں نہیں معلوم۔ اور میں تمہیں بتاتا ہوں کہ مملکت سعودی عرب کی تاریخ کتنی پرانی تاریخ ہے، اور اس وقت پوری دنیا میں جتنی بھی حکومتیں قائم ہیں، سب سے زیادہ اگر کوئی پرانی حکومت ہے تو مملکت سعودی عرب کی حکومت ہے۔ 260 سال کا عرصہ گزر گیا اس کی حکومت پر، اور اس حکومت کے 3 ادوار اس حکومت کے۔ سب سے پہلا دور 1744 سے لے کر کے 1818 تک ہے، پورے 74 سال تک انہوں نے درعیہ کے اندر حکومت کی۔ درعیہ ریاض سے تھوڑی دوری پر واقع ایک شہر ہے جہاں پر ان کی حکومت قائم تھی، اور اس کے سب سے پہلے جو حکمراں تھے ان کا نام تھا سعود بن محمد آل مقرن۔ انہی کے نام پر آل سعود کہا جاتا ہے، اور انہی کے نام پر، کیونکہ مملکت سعودی عرب کے جو حکمراں ہیں آل سعود، ان کے جد امجد سعود بن محمد آل مقرن وہ ہیں، اس لیے انہی کے نام پر المملکۃ سعودیہ عربیہ بھی رکھا گیا۔ تو یہ ان کا پہلا دور ہے، 1744 سے لے کر کے 1818 تک، پورے 74 سال تک انہوں نے حکومت کی، اور پورے علاقے کے اندر شرک، بدعت، خرافات کا قلع کما کیا۔ اور سعود بن محمد آل مقرن کے جو لڑکے تھے صاحبزادے، محمد بن سعود بن محمد آل مقرن، انہی سے امام ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے بیعت کیا تھا۔ اور اس طریقے سے دونوں نے مل کر کے پورے علاقے کے اندر شرک کا خاتمہ کیا، اور نہ صرف پورے علاقے کے اندر بلکہ آس پاس کی بستیوں میں اور پورے جزیرۃ العرب کے اندر ان کی توحید و سنت کی جو آواز تھی، جو انہوں نے آواز اٹھائی شرک اور بدعت و خرافات کے خلاف، وہ آواز پورے جزیرۃ العرب کے اندر ہی نہیں بلکہ پورے ملک کے اندر اور اس طریقے سے دنیا کے اندر پھیلی۔ تو یہ ان کا پہلا دور حکومت ہے۔ سن 1818 میں جو مصر کا والی تھا ابراہیم پاشا، اس نے ترکیوں کی مدد سے اس حکومت کو ختم کر دیا، اور اس کے جو علماء تھے اور جو حکمراں تھے ان سب کو پھانسی کے پنڈے پر لٹکا دیا، اور اس طریقے سے انہیں ترکیہ بھیج دیا، اور کچھ لوگوں کو یہیں پر پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا۔ تو اس طریقے سے یہ پہلا ان کا دور حکومت ہے جو 74 سال تک رہا۔ دوسرا جو دور ہے 1824 سے لے کر کے 1891 تک ہے، ٹوٹل 67 سال تک انہوں نے حکومت کی، اور اس دور حکومت میں درعیہ کے بجائے انہوں نے ریاض کو دارالحکومت بنایا۔ درعیہ سے منتقل ہوئے اور ریاض گئے، اور ریاض کو انہوں نے دارالحکومت بنایا۔ اور اسی دوسرے دور کے اندر جو ملک عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جو تیسرے دور کے بانی ہیں،
ان کے والد محترم کی حکومت تھی اور وہ آخری حاکم تھے دوسرے دور کے. اور اس طریقے سے 1891 میں ابن رشید جو کسی علاقے کا حاکم تھا ریاض کے آس پاس کا، اس نے ان کی حکومت ختم کر دی اور اس کے بعد پورا کنبہ، پورا آل سعود یہاں سے کویت منتقل ہو گیا. اور اس وقت ملک عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی عمر صرف 5 سال تھی اور ملک عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اور اس طریقے سے ان کے والد محترم اب ملک عبد الرحمن الفیصل رحمۃ اللہ علیہ مجمعین وہ سب ریاض چھوڑ کر کے کویت چلے گئے. اور اس کے بعد تیسرا دور جو سب سے سنہرا دور ہے اور ملک عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا سے اس دور کا آغاز ہوتا ہے سن 1902 سے لے کر کے اب تک الحمدللہ یہ حکومت چل رہی ہے اور 260 سال کا عرصہ اس حکومت پر گزر چکا ہے. الحمدللہ اس حکومت کی بنیاد توحید و سنت ہے، شرک بدعات اور خرافات کا قلع کما ہے، کتاب و سنت کے اشاعت ہے، اسلام اور مسلمانوں کی دنیا کے اندر خدمت ہے، غریبوں کی مدد ہے اور اس طریقے سے اور نیک اور خیر کا کام کرنا یہ ان کا لاہی عمل اور منصور ہے اور ان کا نصب العین ہے. اسی لیے پوری دنیا کے اندر آج جہاں بھی توحید و سنت کی آواز ہم اور آپ سنتے ہیں الحمدللہ کے فضل کے بعد مملکت سعودی عرب کا ہاتھ ہے. اور آپ یہاں مملکت سعودی عرب کے اندر دیکھیے سینکڑوں مراکز جالیات ہیں جہاں سے الحمدللہ غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت دی جاتی ہے اور اس طریقے اسلام اور جو مسلمان ہیں ان کی اصلاح کی جاتی ہے اور انہیں کتاب و سنت کی طرف بلایا جاتا ہے اور شرک اور بدعات اور خرافات پر رد کیا جاتا ہے الحمدللہ. اور پوری دنیا کے اندر الحمدللہ کتاب و سنت اور توحید و سنت کی آواز پہنچ رہی ہے. اسی لیے آج یہ لوگ اس بات پر آمادہ ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ مملکت سعودی عرب کے جو دعوتی مراکز اور سینٹرز ہیں انہیں بند کر دیا جائے اور کتاب و سنت کی آواز کو روک لگا دیا جائے. اس لیے ہمارے ملک سے اور دوسرے ملکوں سے وفد بھی آتے ہیں اور باقاعدہ ان سے ملاقات کرتے ہیں اور مملکت سعودی عرب کے اندر جو مراکز جالیات ہیں انہیں بند کرنے کے لیے کوشش اور محاولہ بھی کرتے ہیں. لیکن انشاءاللہ وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے کیونکہ اس مملکت کی بنیاد ہی توحید اور سنت ہے. شرک اور بدعات اور خرافات اور تعصب اور اس طریقے سے مذموم تقلید ان تمام چیزوں کا قلع کما ہے. اس لیے کبھی وہ اپنے مقصد کے اندر کامیاب نہیں ہو سکتے. یہ ان کا تیسرا دور ہے ملک عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا کہ اس دور حکومت کا آل سعود کا سن 1902 سے لے کر کے الحمدللہ اب تک جو ہے یہ حکومت قائم ہے اور انشاءاللہ قیامت کے آخری ثبوت تک یہ حکومت قائم رہے گی. اور ابن رشید جب اس نے دوسرا جو دور حکومت تھا آل سعود کا جب اسے ختم کر دیا تو وہاں کے لوگوں نے باقاعدہ کویت میں لوگ چلے گئے تو وہاں انہوں نے کئی خطوط لکھے اور اس طریقے سے ابن رشید کے ظلم سے لوگ ان ظلم کی کہانی بیان کرتے تھے کہ کتنا ظالم آدمی ہے یہ، لہذا آپ لوگ آئیے اور اس طریقے دوبارہ حکومت کو سنبھالیے. باقاعدہ کئی خطوط یہ لوگ کویت کے اندر لکھے اور اس طریقے سے ملک عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کویت کے اندر انہوں نے تیاری کی، گھوڑ سواری کی، تیر اندازی سیکھی اور وہاں سے 40 آدمی کو لے کر کے آئے اور سن 1902 کے اندر الحمدللہ ریاض کو فتح کیا اور واپس حاصل کیا. اور اس طریقے سے پھر وہاں سے توحید سنت کے قافلے کو انہوں نے پورے جزیرۃ العرب کے اندر بھیجا اور اس طریقے سے جہاں پر الگ الگ حکومتیں تھیں اور ہر علاقے کا ایک حاکم ہوا کرتا تھا وہاں کوئی ایک حکومت نہیں تھی، ہر 50 کلومیٹر کے اوپر یہاں حکومت بدل جایا کرتی تھی. یہ جو لوگوں کے اندر عام کیا جاتا ہے کہ یہاں مملکت سعودی عرب نے یا ملک عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ترکیہ حکومت کے خلاف بغاوت کیا تھا، یہ سراسر ظلم ہے، جھوٹ ہے. یہاں پر ترکیہ کی حکومت تھی ہی نہیں. ترکیہ کے اشراف ہوا کرتے تھے مکہ اور مدینہ کے اندر بس، اور جو آس پاس کی آبادیاں اور شہر ہیں اس پورے جزیرۃ العرب کے اندر وہاں پر کبھی بھی ترکیہ کی حکومت نہیں رہی ہے اور وہاں پر الگ الگ سب کی حکومتیں ہوا کرتی تھیں. ہر 50 کلومیٹر کی دوری پر باقاعدہ حکومتیں بدل جایا کرتی تھیں اور ایک الگ حاکم ہوا کرتا تھا. اور اس طریقے سے وہاں کوئی متحدہ نظام نہیں تھا، ان کا کوئی ایک حاکم اور حکمراں نہیں تھا. یہ تو اللہ تعالیٰ مملکت سعودی عرب کے بانی تیسرے دور کے ملک عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو نور سے منور کرے کہ انہوں نے پورے سعودی عرب پورے جزیرۃ العرب کو متحد کیا اور اس طریقے سے پورے جزیرۃ العرب کے اندر توحید و سنت کا جھنڈا انہوں نے لہرایا. تو یہ مختصر تاریخ ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے. تو ملک عبدالعزیز اور ابن عبدالوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے مل کر کے فوج نہیں تیار کی تھی. ملک عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی جب ولادت ہوئی تو اس وقت ابن عبدالوہاب کی جب وفات ہوئی 1792 تو اور
یہ ان کی وفات کی تاریخ ہے، اور ملک عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت کی جو تاریخ ہے 1876 ہے، یعنی شیخ ابن عبدالوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے 85 سال کے بعد ان کی ولادت ہوتی ہے۔ اور کس طریقے سے یہاں سے ظالم نے کہہ دیا کہ دونوں نے مل کر کے فوج تیار کی، جبکہ ابن عبدالوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے 85 سال کے بعد پیدا ہوئے۔ اور اس طریقے سے انہوں نے کہا کہ پہلے اس کا نام حجاز، یمن اور شام تھا، اور انہوں نے مملکت سعودی عرب اس کا نام رکھ دیا۔ یہ بھی جھوٹی بات ہے، کبھی بھی اس کا نام یمن نہیں تھا، شام نہیں تھا۔ ہاں حجاز اور نجد کہا جاتا تھا، اور آج بھی اس کا حجاز اور نجد نام ہے، اور مملکت سعودی عرب کے علاقوں میں سے حجاز اور نجد کے علاقے ہیں، لیکن یہ پورے مملکت سعودی عرب کو وضاحت نہیں کرتا تھا حجاز اور نجد، اور اس پر دلالت نہیں کرتا تھا۔ اس لیے 19 ستمبر 1932 ہجری کے میلادی میں طائف کے اندر جو بڑے بڑے لوگ تھے ان کی باقاعدہ ایک میٹنگ ہوئی، ایک اجتماع ہوا، اور اس اجتماع کے اندر یہ نام پاس کیا گیا کہ اس کا نام، پہلے اس کا نام تھا مملکۃ الحجاز و نجد ملحقاتھا، اس کے بعد سے اس کا نام بدل دیا گیا اور المملکۃ العربیۃ السعودیہ اس کا نام رکھا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مملکۃ الحجاز و نجد سے پورے جزیرۃ العرب جہاں جہاں ان کی حکومت تھی، پورے علاقے کی اس سے نمائندگی نہیں ہوتی تھی، اس لیے انہوں نے اس کا نام بدل دیا اور المملکۃ العربیہ السعودیہ اس کا نام رکھا، اور وہی جو ان کے جد امجد سعود بن محمد آل مقرن تھے ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس کا نام السعودیہ رکھا گیا۔ تو یہ ملک عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور حکومت میں ہوا سن 1932 میلادی کے اندر، لیکن اس کے اوپر عمل 23 ستمبر 1932 سے شروع ہوا، یعنی ابن عبدالوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے 140 سال کے بعد اس کا نام مملکہ سعودی عربیہ رکھا گیا۔ تو اس طریقے سے غلط بیانی سے انہوں نے کام لیا، اور پھر کیا کہا انہوں نے کہ انہوں نے اپنا نام وہابی رکھا، اور اس طریقے سے اپنی جماعت اہل سنت سے الگ کر لیا اور اپنا نام انہوں نے وہابی رکھ لیا۔ حالانکہ جھوٹ پر الزام ہے، وہابی نام انہوں نے نہیں رکھا تھا، وہابی نام تو ترکیہ نے دیا، دشمنوں نے دیا، جو شرک اور بدعت و خرافات کے جو رسیا تھے، دلدادہ تھے، انہوں نے یہ نام دیا۔ یہ نام انہوں نے اپنے لیے منتخب نہیں کیا، کبھی انہوں نے اپنے آپ کو وہابی نہیں کہا، اور نہ یہ کوئی نیا فرقہ تھا جیسا کہ انہوں نے بیان کیا ہے۔ کبھی تو یہ لوگ یہ تانا دیتے ہیں کہ مملکت سعودی عرب ہی مقلد فرقہ ہے، اور وہاں بھی احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے ہیں، اور کبھی یہ کہتے ہیں کہ الگ فرقہ ہے۔ یہ کس طریقے سے غلط بیانی سے اور تضاد بیانی سے کام لیا جاتا ہے۔ جب اپنے مقصد کی بات ہوتی ہے تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ وہ الگ فرقہ ہے، اور اس طریقے سے وہابی کا نام دے دیتے ہیں، اور جب اور کوئی دوسرا مقصد ہوتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہاں بھی تو مقلد حکومت ہے اور وہاں کے لوگ بھی تو احمد بن حنبل کو ماننے والے ہیں۔ کبھی ایسی بات تو کبھی ایسی بات کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے وہابی نام انہوں نے نہیں رکھا تھا، بلکہ وہابی نام ان لوگوں نے رکھا جو ترکیہ تھے اور جو قبر پرست لوگ تھے، اور سب سے زیادہ قبر پرستی اور اس طریقے سے جو شرک ہے، قبے ہیں، مزارات ہیں، اور اس طریقے صوفیت وغیرہ ہے، سب سے زیادہ بڑھاوا ترکیہ کے دور حکومت کے اندر ملا۔ اور ترکیہ جو آیا تھا ان کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے، یہ دنیا کے لیے نہیں آیا تھا، مال کے لیے نہیں آیا تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ جزیرۃ العرب کے اندر کوئی مال نہیں ہے، کوئی دولت نہیں ہے، وہ تو صرف دین سے، توحید سے، سنت سے عداوت اور بغض کی بنا پر آیا تھا، تاکہ یہاں سے دین کو ختم کیا جائے، توحید و سنت کو ختم کر دیا جائے، کیونکہ وہ لوگ شرک اور بدعات کے داعی تھے، اور مملکت سعودی عرب یا اس طریقے سے پہلا دور حکومت جو قائم ہوا تھا جس کو انہوں نے ختم کیا تھا، وہ لوگ توحید و سنت کے داعی اور علمبردار تھے، تو اس لیے وہ لوگ یہاں پر آئے تھے۔ تو وہابی جو نام دیا، ترکیہ نے نام دیا ہے، وہابی کا نام انہوں نے کبھی اپنے لیے نہیں پسند کیا، اور ان کے والد کا نام تھا عبد الوہاب، ان کا نام تو محمد تھا، ان کے والد کا نام عبد الوہاب تھا، اس لیے کبھی انہوں نے اپنا نام وہابی نہیں لکھا اور نہ ہی کہا۔ تو یہ بھی انہوں نے غلط بیانی سے کام لیا کہ انہوں نے اپنا ایک الگ فرقہ بنایا اور اس طریقے سے وہابی نام لکھ لیا۔ شیخ محمد بن وہاب رحمۃ اللہ علیہ نے کئی رسالے لکھے ہیں، انہوں نے اپنے عقیدے کو ظاہر کیا ہے، لوگوں سے بتایا ہے کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے، ہمارا منہج کیا ہے۔ یہ کوئی نیا فرقہ نہیں تھا، یہ تو ایک تجدید دین کی ایک تحریک تھی، مسلمانوں کے عقائد کی اصلاح کی ایک تحریک تھی، جس نے پوری دنیا کے اندر ڈنکا بجایا، اور آج پوری دنیا کے اندر اس دعوت توحید و سنت کا کی بدائے گشت باز گشت ہم اور آپ سنتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ تو یہ جو وہابی نام ہے انہوں نے پہلے نہیں منتخب کیا، یہ تو جو لوگ دوسرے تھے انہوں نے اس کا نام وہابی نام رکھ دیا۔ اور میں بتاؤں
آپ کو کہ ان لوگوں کو مملکت سعودی عرب سے چڑھ کیوں ہے، عداوت اور بغض کیوں ہے، خود مقرر نے اپنے تقریر کے دوران واضح کر دیا، بتا دیا۔ آخر میں کیا کہتا ہے کہ 150 برس پہلے سب کچھ ہوتا تھا، یعنی یہاں سعودی عرب کے اندر یا ان علاقوں کے اندر مزار پرستی ہوتی تھی، عرس منائے جاتے تھے، قبر پرستی ہوتی تھی اور درگاہ پرستی ہوتی تھی، اور اس طریقے سے اور جو بدعت و خرافات ہیں وہ سب کچھ ہوا کرتا تھا۔ لیکن جب سے یہ حکومت آئی تب سے آ کر کے ان تمام چیزوں کو انہوں نے ختم کر دیا۔ یہ اصل ہے وجہ سعودی عرب سے عداوت کی اور بغض اور حسد رکھنے کی، کیونکہ انہیں یہاں پر شرک کرنے کا موقع نہیں ملتا، انہیں یہاں پر قبر پرستی مزار پرستی کا موقع نہیں ملتا، اور اس طریقے سے یہاں پر انہیں میلے ٹھیرے لگانے کا موقع نہیں ملتا، اور اس طریقے سے عید میلاد النبی کے جلوس، محرم کے جلوس، اور اس طریقے سے اور جو بدعت و خرافات ہیں اور جو شرکیہ اعمال ہیں ان کے کرنے کا ان کو یہاں موقع نہیں ملتا ہے۔ اس لیے ان لوگوں کو اصل میں اسی لیے دعوت ہے، ورنہ انہیں معلوم ہے کہ پوری دنیا کے اندر سب سے بہتر حکومت مملکت سعودی عرب کی ہے۔ ان کو اختلاف ہے تو عقیدے سے، ان کو اختلاف ہے توحید سے، ان کو اختلاف ہے عداوت ہے سنت سے، اس لیے وہ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں، اور یہ باتیں ان کی تقریروں کے اندر آ بھی جاتی ہیں، واضح بھی ہو جاتی ہیں، جیسا کہ انہوں نے خود اس کے اندر بیان کیا۔ آپ دیکھیں گے کہ بقیع کے اندر 10,000 صحابہ کرام کی قبریں ہیں اور بھی دیگر نیک لوگوں کی قبریں ہیں، آپ کو وہاں پر کسی کی اونچی اور پختہ قبر نظر نہیں آئے گی۔ اسی کو ان کو چڑھ ہے کہ اس پورے سعودی عرب کے اندر کہیں بھی کوئی مزار نہیں ہے، کہیں کوئی درگاہ نہیں ہے، کسی کی پختہ قبر نہیں ہے، اور اسی لیے ان لوگوں کو سعودی عرب سے چڑھ اور عداوت ہے۔ الحمدللہ یہاں کے بادشاہ کی وفات ہوتی ہے تو اسے بھی قبرستان میں ایک عام انسان کے طریقے سے دفن کر دیا جاتا ہے، نہ اس کے اوپر کوئی کتبہ ہوتا ہے، نہ اس کے اوپر کوئی پختہ تعمیر ہوتی ہے، اور نہ اس طریقے سے کوئی عمارت کھڑی کی جاتی ہے۔ الحمدللہ سنت کے مطابق انہیں بھی دفن کر دیا جاتا ہے۔ کس طریقے سے یہ لوگ سنت پر عمل کرنے والے کہ ولادت سے لے کر کے وفات تک، وفات کے بعد بھی ان کی قبریں بھی سنت کے مطابق ہوا کرتی ہیں، الحمدللہ جس طریقے سے نبی کی تعلیمات اس کے مطابق ہوا کرتی ہیں۔ تو ان کو اس بات سے عداوت ہے، ان کو اس بات سے چڑھ ہے کہ وہاں پر انہیں شرک اور خرافات کرنے کے لیے موقع نہیں ملتا ہے، ورنہ اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، جیسا کہ انہوں نے خود اپنی گفتگو کے اندر اور اس طریقے سے اپنی تقریر کے اندر اس بات کا باقاعدہ انہوں نے جو ہے اعتراف کر لیا۔ تو یہ جو اس کے اندر انہوں نے بیان کی ہے وہ ساری کی ساری باتیں بالکل غلط باتیں ہیں، اور اس طریقے سے انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس کا نام پہلے یمن تھا، کبھی اس کا نام یمن نہیں تھا۔ یمن تو معروف ہے کون سا ملک ہے، اور یمن کا علاقہ سب کو معلوم ہے، اللہ کے رسول کے زمانے سے یمن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی تعریف کی۔ اور اس طریقے سے آج یمن جہاں پر حوثی جو ایران کی تربیت یافتہ اور اس طریقے سے ایرانی عقائد کے حاملین لوگ ہیں، اور کس طریقے سے رافضیت کو پورے یمن کے اندر پھیلانے کا عزم رکھنے والے لوگ مملکت سعودی عرب کی قیادت میں الحمدللہ آج ان کے لیے باقاعدہ ان کے خلاف جنگ لڑی جا رہی ہے۔ یہی یمن ہے کہ ایک مرتبہ اسی یمن سے ابرہا آیا تھا خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے، آج اسی یمن سے یہ حوثی جس کی ایران اور اس طریقے سے اور ملک شام اور اس طریقے دیگر لوگ جو ہے پشت پناہی کرتے ہیں، باقاعدہ ان کی مدد کرتے ہیں، ان لوگوں نے ایک بار نہیں کئی مرتبہ خانہ کعبہ کے اوپر میزائل ڈالا، اور لیکن الحمدللہ مملکت سعودی عرب کے جانبازوں نے اور اس طریقے سے یہاں کے لوگوں نے اس میزائل کو ناکارہ بنا دیا۔ تو یہ یمن الگ ہے، کبھی اس کے علاقے کا نام یمن نہیں تھا، یہ بھی ان کی تاریخ سے ناواقفیت کی دلیل ہے۔ اس طریقے سے کہا کہ کبھی اس کا نام شام ہوا کرتا تھا، کبھی اس کا نام شام نہیں تھا، شام تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھا، اور ملک شام کہا جاتا تھا۔ شام کے علاقہ یہ فلسطین، اردن، جارڈن، سیریا اور تیونس، یہ جو سارے علاقے ہیں، اور اس طریقے سے طرابلس وغیرہ، یہ جو سب علاقے ہیں، یہ سارے علاقوں کو جو ہے یہ شام کہا جاتا تھا۔ یہ علاقہ کبھی شام کا علاقہ نہیں رہا ہے۔ یہ بھی اس آدمی کی تاریخ سے عدم واقفیت کی دلیل ہے کہ اس نے اس علاقے کو شام کا علاقہ کہہ دیا، کبھی اس کا شام کا نام نہیں تھا۔ شام کے علاقے میں کسی مورخ نے، کسی شخص نے اس علاقے کو شام کے اندر نہیں بیان کیا۔ تو یہ کس قدر کسی بیانے سے لوگ کام لیتے ہیں، اور اس طریقے سے کس قدر جھوٹ بولتے ہیں یہ لوگ اس کے تعلق سے۔ تو یہ جو بھی اس کلپ کے اندر انہوں نے مملکت سعودی عرب کے تعلق سے بات بیان کی ہے وہ سب کے سب جھوٹ پر مبنی ہے۔ اور انہوں نے آگے چل کر یہ بھی کہا کہ اسی وہابی سے ہندوستان کے اندر اہل حدیث پیدا ہوئے، دیوبند پیدا ہوئے، جماعت اسلامی پیدا ہوئی، غیر مقلد پیدا ہوئے، یہ بھی جھوٹ پر مبنی ہے۔
ان کو معلوم ہی نہیں کہ اہل حدیث کون ہے۔ اہل حدیث تو الحمدللہ کے زمانے سے ہیں، صحابہ کرام اہل حدیث تھے، تابعین اہل حدیث تھے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خود اہل حدیث تھے، چاروں ائمہ اہل حدیث تھے الحمدللہ۔ اور یہ جو ہے اس پر ان کا مقصد ہی وہی تھا، تو ان کو پتہ ہی نہیں کہ اہل حدیث کسے کہتے ہیں۔ اہل حدیث تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلی آنے والی جماعت ہے، اور یہ تقلیدی فرقے تو بعد کے اندر پیدا ہوئی۔ ہمارے نبی کی حدیث ہے کہ ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی، یہ وہی جماعت ہے جسے ہم اہل حدیث کہتے ہیں، سلفی کہتے ہیں، اہل الاثر کہتے ہیں، یہ وہی اہل حدیث لوگ ہیں، یہ وہی جماعت ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اگر وہ اہل الحدیث نہیں ہیں وہ جماعت تو کون ہے میں نہیں جانتا۔ کتنے محدثین نے، کتنے ائمہ نے اس حدیث کا مصداق اہل حدیث کو قرار دیا۔ تو اہل حدیث آج سے نہیں ہے، یہ تقلیدی فرقے، یہ تمہارا فرقہ بعد میں پیدا ہوا، بعد میں انگریزوں کے زمانے کے اندر پیدا ہوا۔ الحمدللہ اہل حدیث جماعت تو اللہ کے رسول کے زمانے سے چلی آ رہی ہے، آپ پوری تاریخ پڑھیں گے آپ کو اس کا علم ہو جائے گا۔ دیوبند یہ تمہارے بھائی ہیں، تمہارے بھائی ہیں، کیا فرق ہے تمہارے اندر؟ تم بھی نقشبندی، چشتی، سہروردی، قادری، دیوبندی بھی نقشبندی، چشتی، سہروردی اور قادری، وہ بھی امام ابو حنیفہ کے تقلید کے دعوے دار، تم بھی تقلید کے دعوے دار، وہ بھی صفات کی تعویل کرنے والے اور اسماء کی تعویل کرنے والے، یعنی صفات کے اندر اور اسماء صفات کے اندر اشعری اور ماتریدی، تم بھی اشعری اور ماتریدی، وہ بھی صوفیت ان کے ہاں اور بدعت و خرافات، وہی چیزیں تمہارے اندر بھی پائی جاتی ہیں۔ وہ بھی اپنے آپ کو حنفی کہتے، تم بھی اپنے آپ کو حنفی کہتے ہو، ان کو وہابیوں سے لا کر کے تم کو جوڑتے ہو۔ وہ تو ایک الگ جماعت ہے، ایک الگ فرقہ ہے، ہم اسے نہیں مانتے ہیں کہ وہ وہابی ہیں یا یہ اہل اس میں سے ہے۔ تم نے جو بتایا کہ وہابی سے نکلی ہوئی ایک جماعت یہ بھی ہے۔ جماعت اسلامی ایک سیاسی جماعت جس کے اندر رافضی بھی ہیں، ملحد بھی ہیں، ہر طرح کے لوگ، ہر عقیدے کے لوگ، ایک سیاسی جماعت ہے، اس کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے وہابیت سے، یہ تو ان کے دشمنان میں سے۔ اور غیر مقلد کون ہوتا ہے؟ اقرار کر لو کہ متبع کہا جاتا ہے، غیر مقلد کوئی اصطلاح نہیں ہوتی ہے۔ تم نے غیر مقلد کہا، غیر مقلد نہیں ہوتے، متبع سنت ہوتے ہیں۔ جی ہاں، جو سنت کی اتباع کرے اسے متبع سنت کہا جاتا ہے۔ غیر سے لگا کر کے کوئی نسبت نہیں بنائی جاتی ہے کہ غیر مقلد ہو گیا، جو تقلید نہ کرے غیر مقلد نہیں، متبع سنت، اسے متبع سنت کہا جاتا ہے، اسے اہل حدیث کہا جاتا ہے۔ لہذا تمہاری پوری بات جو تم نے بیان کیا ہے وہ سراسر جھوٹ پر مبنی ہے۔ اور تم نے کہا کہ سعودی اور یہودی مل کر کے دنیا کے اندر خرافات مچا رہے ہیں، اور اس طریقے سے سعودیہ میں نعوذ باللہ اتنی ساری باتیں تم نے کہی ہیں، سب الزام ہے، سب تہمت ہے، اور سب سے زیادہ سعودی عرب کے حسد کرنے والے لوگ دنیا کے اندر موجود ہیں، اور ہم فخر کرتے ہیں الحمدللہ۔ حسد اسی سے کیا آتا ہے جس کے اندر کوئی نیکی ہوتی ہے، جس کے اندر خیر ہوتا ہے اسی سے حسد کیا جاتا ہے۔ جس کے اندر کوئی خیر ہی نہ ہو، کوئی نیکی نہ ہو، اسے کون حسد کرے گا؟ تو اس لیے سب سے زیادہ حسد کرنے والے سعودی عرب سے لوگ ہیں۔ سعودی عرب سے لوگ حسد کرتے ہیں، یہاں کی حکومت سے لوگ حسد کرتے ہیں، کیونکہ الحمدللہ توحید سنت کے مطابق حکومت ہے، شرعی حدود کا نفاذ ہے یہاں پر، الحمدللہ ہر جگہ امن و امان ہے، کوئی شرک اور بدعت نہیں الحمدللہ۔ اور اس طریقے سے آپ دیکھیں کہ حرمین شریفین کی توسیع، حجاج کرام کی خدمت، کتاب و سنت کی خدمت، اور اس طریقے سے توحید اور سنت کی نشر و اشاعت کس طریقے سے الحمدللہ، علماء کا کس قدر ادب اور احترام، اذانیں ہوتی ہیں، دکانیں بند کر دی جاتی ہیں، کہاں کہیں کیا کسی اور ملک کے اندر اس طریقے سے ہوتا ہے؟ علماء آپ دیکھیں یہاں کے بادشاہ علماء سے جا کر کے ملاقات کرتے ہیں، اور اس طریقے سے ان سے مشورے لیتے ہیں، اور ان کا ادب اور احترام کرتے ہیں، ان کی قدر کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں آپ کو دوسرے ملکوں کے اندر نظر نہیں آئیں گی۔ تو الحمدللہ یہ مملکت سعودی عرب ہے، توحید سنت ان کی اساس اور بنیاد ہے، اس لیے ان لوگوں کو یہاں سے چڑھ ہے۔ اگر ان کو بھی جو خرافات اپنے ملکوں کے اندر کرتے ہیں اگر کرنے کے لیے موقع دے دیا جائے تو کہیں گے کہ سب سے اچھی حکومت ہے مملکت سعودی عرب، لیکن وہ سب ان کو موقع نہیں ملتا، اس لیے مملکت سعودی عرب ان کے آنکھوں کے اندر کھٹکتا ہے، اور اس طریقے سے ان کے گلے کے اندر پھانسی کا پھندا لگتا ہے، کیونکہ یہاں الحمدللہ شرک اور بدعت و خرافات کی کوئی جگہ نہیں ہے، اور الحمدللہ یہاں کتاب و سنت کے مطابق عمل ہوتا ہے، اور پوری دنیا کے اندر توحید و سنت کی اشاعت کا بیڑا انہوں نے اٹھا رکھا ہے، اور اپنی ساری دولت کو اسی کے لیے الحمدللہ یہ لوگ خرچ کر رہے ہیں، اور یہ ساری باتیں سب لوگ جانتے ہیں۔ تو اس لیے یہ باتیں جو بھی اس نے کہی ہیں وہ ساری باتیں سراسر غلط ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو حق بات کہنے اور حق بات قبول کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔
اس آدمی کی مثال وہی ہے جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ جو کوئی گناہ کرے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو کوئی گناہ کرے یا خطا کرے، کوئی گناہ یا خطا کرے پھر کسی بے گناہ کے اوپر اسے تھوپ دے تو ایسے آدمی نے بڑا بہتان اٹھایا اور اس نے بہت بڑا گناہ کیا۔ گناہ یہ خود کرتے ہیں، شرک یہ خود کرتے ہیں، یہود اور اس طریقے سے امریکہ اور اس طریقے سے اعداء اسلام کے یہ خود پٹھو ہیں، لیکن دوسروں پر الزام لگاتے ہیں، دوسروں پر الزام لگاتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی الزام تراشی ہے، اور یہ خود اپنی نیکیوں کو برباد کرتے ہیں اور اس طریقے سے سعودی عرب کی نیکیوں کے اندر اضافہ کرتے ہیں۔ الحمدللہ ان پر الزام غیبت نہیں، یہ تو الزام تراشی ہے۔ غیبت سے بڑا جرم ہوتا ہے الزام، کسی کے اوپر الزام لگانا۔ یہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ تو اللہ رب العالمین ہم سب کو حق بات کہنے کی توفیق دے اور حق قبول کرنے کی توفیق دے۔ شرک، بدعات اور خرافات سے، قبر پرستی، مدار پرستی، ان تمام چیزوں سے اللہ رب العالمین ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین۔ اور جزاکم اللہ خیر۔ بات تھوڑی لمبی ہو گئی لیکن یہ باتیں بڑی ضروری تھی کہنی، اس لیے کہی گئی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو حقیقت پسند بنا، آمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ وصلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔